اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ والصلاۃ علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وعلی محمد کا محب بنایا۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ اس چیز کے بارے تھی کہ کیا شیخ محمد حسین نجفی ہے علی اللہ مقامہ قبلہ صاحب کیا اس چیز کے قائل تھے کہ سید زادی کا نکاح غیر سید کے ساتھ کیا جائے اور کرنا جائز ہے؟ تو وہ میں نے آپ کو دکھلایا تھا کہ قبلہ صاحب اس چیز کے بارے میں کبھی بھی کچھ نہیں لکھا تھا، قبلہ نے کبھی بھی جائز نہیں لکھا تھا۔ تو وہ تفسیر کریے میں اس ویڈیو کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ آج کا عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ اکثر بہتان باندھا جاتا ہے کہ قبلہ شیخ محمد حسین نجفی علی اللہ مقامہ اس چیز کے قائل نہیں تھے کہ یا علی مدد کہا جائے، بلکہ یہ شرک سمجھتے تھے اور کہنا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ کہاں تک صداقت ہے آج آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے وہ ہے اصول الشریعہ۔ یہ قبلہ کی شہرت یافتہ کتاب ہے بہت زیادہ، احسن الفوائد کے بعد۔ تو اصول الشریعہ فی عقائد شیعہ یہ قبلہ کی کتاب ہے۔ اس میں قبلہ فرماتے ہیں باب تفویض پہ بحث کی جب بھی قبلہ نے، تو تفویض کی کتنی اقسام ہیں، تفویض استقلالی ہے، غیر استقلالی ہے، تکوینی امور ہے، کن کن امور میں ثابت ہے، کن امور میں ثابت نہیں ہے، پھر توسل کے معنی کیا ہے۔ اس پہ بحث کرتے ہوئے جب توسل کے معنی کے قریب پہنچے تو قبلہ نے وہاں بحث کرتے ہوئے شفاعت کا کیا مراد ہوتی ہے کیا نہیں، تو اس میں قبلہ نے فرمایا کہ بطور وسیلہ یا علی مدد کہنا صحیح ہے، درست ہے، اور ان کو حلال مشکلات ماننا، بلکہ قبلہ نے فرمایا کہ ان کو مشکل کشائے عالم سمجھنا یقیناً صحیح ہے۔ کوئی قبلہ کا جملہ سننے والا، کوئی بھی عارف مومن اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ قبلہ کیا فرماتے ہیں؟ کوئی بھی مومن عارف اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ اصول الشریعہ میں قبلہ نے عبارت لکھی، یعنی قبلہ کیا مراد لیتے ہیں کہ بطور وسیلہ یا علی مدد کہنا جائز ہے اور کوئی بھی انکار نہیں کرتا، آپ کہہ سکتے ہیں۔ جبکہ دشمنوں نے کیا کیا کہ وہ تو منکر تھے۔ یہ ان کی شہرت یافتہ کتاب ہے۔ چلے، یہ تو ایک کتاب ہوئی۔ دوسری کتاب ان کی تجلیات صداقت، جو آفتاب ہدایت کے جواب میں قبلہ نے لکھی تھی۔ جب اہل سنت کے ایک عالم نے چیلنج کیا تھا کہ کوئی ہے جو جواب دے میری کتاب کا، تو قبلہ نے جواب دیا تھا۔ تو اس میں قبلہ کیا فرماتے ہیں؟ اس کا چیلنج یہ تھا کہ کوئی بھی جواب شیعہ نہیں دے گا، تو قبلہ نے جواب دیا۔ تو اس میں کیا اس نے عبارت لی؟ اس نے لکھا کہ شیعہ نے ایک سلام بھی نیا ایجاد کر رکھا ہے، یہ سلام کی جگہ یا علی مدد کہتے ہیں۔ تو قبلہ نے کیا جواب دیا؟ قبلہ نے جواب اس میں یہ دیا کہ ہم نے کوئی نیا سلام ایجاد نہیں کیا، بلکہ ہم سلام کے بعد بطور وسیلہ یا علی مدد کہتے ہیں تاکہ مومن اور منافق کی پہچان ہو جائے۔ یہ قبلہ نے جواب دیا کہ بطور وسیلہ ہم یا علی مدد کہتے ہیں سلام کے بعد تاکہ مومن اور منافق کی پہچان ہو جائے۔ تو یہاں بھی قبلہ نے یا علی مدد ثابت کیا۔ تیسری ان کی کتاب ہے قوانین شریعہ۔ اس میں قبلہ نے کیا فرمایا؟ یہ 2 جلدوں میں کتاب ہے۔ تو مدد والے چیپٹر پہ قبلہ نے کیا آکے فرمایا کہ آل محمد کی مدد بھی برحق ہے، اللہ کی مدد بھی برحق ہے۔ اللہ کی مدد یہ ہے کہ وہ رزق دیتا ہے، ان کی مدد یہ ہے کہ یہ رزق دلواتے ہیں۔ اللہ کی مدد یہ ہے کہ وہ شفا دیتا ہے، ان کی مدد یہ ہے کہ یہ شفا دلواتے ہیں۔ بطور وسیلہ یا علی مدد کہنا جائز ہے، یہاں بھی قبلہ نے فرمایا۔ تیسری کتاب جو 450 سوالات کے جوابات دیے گئے، تو اس میں قبلہ نے یہی فرمایا کہ سلام کے بعد یا علی مدد کہنے میں کوئی کباہت نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اب میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، ان نادانوں سے، ان جاہلوں سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کس عبارت میں پڑھا اور کس تقریر میں سنا، قبلہ کی کس کتاب میں پڑھا کہ قبلہ نے فرمایا ہو کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے اور نہیں کہنا چاہیے؟ کہاں قبلہ نے ایسا کہا؟ فضول
جھوٹ باندھ کر اور باندھے جا رہے ہیں قبلہ پہ. تو خدایا یہ تعصب کی اینک اتارو، پہلے پڑھو پھر بات کرو. اگر قبلہ نے اس طرح لکھا، قبلہ نے جہاں بھی کوئی بھی عقیدہ ثابت کیا ہے تو اصول و شریعہ اور احسن الفوائد کا آپ جو ان کی علم کلام پہ 2 کتب ہیں ان کی طرف آپ رجوع کریں. پہلے انہوں نے آیات قرآن، پھر انہوں نے حدیث کے بعد حدیث تواتر، بہت زیادہ حدیثیں لکھی. اس کے بعد کیا، پھر قبلہ نے علماء متقدمین کے اقوال، متاخرین کے اقوال لکھ کر پھر نتیجہ نکالا اور پھر بتایا کہ کیا عقیدہ ہے اصلی اور کیا رکھنا چاہیے عقیدہ. میں نہ پڑھنا نہ کچھ، باں شروع کر دینا جی وہ مقصر ہیں، وہ فلاں ہیں، جو وہ فلاں ہیں، وہ یاری مدد کے قائل نہیں تھے. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو قبلہ کو برا بھلا کہتے ہیں ان میں سے تقریباً 90% لوگ جہل مرکب ہیں، اور انہوں نے وہ قبلہ کی شخصیت کو انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، قبلہ کی کتب کوئی نہیں پڑھا. ان سے پوچھ لیا جائے، حوالہ پوچھ لیا جائے، نہیں پتہ. سنا ہے، سنی سنائی پہ یقین نہ کیا کرو. سامعین محترم، مومنین پہلے تحقیق کریں، پھر اختلاف رائے آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں. تو مومنین سے گزارش کروں کہ قبلہ کی کتب لیں، ان کو پڑھیں اچھی طرح، اپنے بچوں کو پڑھائیں، تو آپ یقیناً استفادہ حاصل کریں گے. اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. والسلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.